اللہ کا خوف اور اس کی خشیت دل میں ہو۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک اللہ والا ہے جو بھوک کی شدت ہے، سمندر کے کنارے جا رہے تھے، سمندر کے کنارے جا رہے تھے، بھوک شدت سے لگ رہی تھی، بڑی سخت بھوک لگ رہی تھی، تو دیکھا کہ سمندر کے اوپر کی طرف سے ایک سیب بھانستا ہوا آیا ہے۔ وہ بھوک کی شدت تھی، سیب کو اٹھایا، کھا لیا۔ اب جب سیب کھا لیا، بھوک کی شدت کچھ کم ہوئی، ہوش ٹھکانے میں آیا کہ یہ سیب کس کا تھا، میں نے تو اس سے اجازت نہیں لیا، میں نے تو اس سے پوچھا نہیں، ویسے ہی کھا لیا، اب کیا کروں؟ آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے باڑی میں جا کے ڈھیلا مار کے آم کھا لیتے ہیں، کچھ بھی ہو، اس نے اجازت دیا تھا، میں چن کے لایا، وہ کہا تھا کہ میں اٹھا لوں، اس نے اجازت دے رکھی تھی کہ تم اٹھا لو نا، بغیر اجازت کے ہم اٹھا کے کھا لیتے ہیں، آم ہو، کوئی اور چیز ہو، ناریل ہو۔ میں جاتا تھا، راستے میں گرا، میں اٹھا لیا نا، اس نے کہا تھا کہ میرا آم گرے تم اٹھا لینا، نہیں، بغیر اجازت۔ یاد رکھیں، اگر بندے سے حرام کاری ہو جائے، کرنا نہیں ہے، میں کرنے کو کہتا نہیں تو پھر کل سے کوئی حرام کاری کرنے لگے گا، نہیں، غلطی سے حرام کاری ہو جائے، وہ معافی مانگے گا اللہ سے، اللہ توبہ کر، اللہ معاف کر دیں گے، وہ معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ مگر اگر حرام خوری ہو جائے، حرام کھا لیا، اس کی توبہ ہی قبول ہوگی نہیں، اس کی دعائی قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول ہوگی نہیں، حرام خوری کرنے کی وجہ سے وہ توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت سارے پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، وہ کیا کرتے ہوں گے، یا رب یا رب کہہ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیف یستجاب الدعاء، ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اکلہ حرام، ان کا کھانا جو ہے حرام، ان کا پینا حرام، مشرب حرام، ان کا پینا حرام، وملبس حرام، ان کا لباس جو پہنے وہ بھی حرام ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج ہم سوچیں، ہم دھڑلے سے جس کا نہ اس کا پاتے ہیں، بے دھڑک کھا لیتے ہیں، بے دھڑک کیا کرتے ہیں، کھانا کسی کے بھی بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے، کسی کے گچ سے کسی کی کوئی چیز اٹھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو اس سے ہماری توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، نہیں، عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ شخص جا رہے تھے، سیب اٹھایا، کھا لیا، جب بھوک میٹی تو ہوش ٹھکانے پر آئے کہ کس کا سیب تھا، چلے سمندر کے اوپر چلے، جا کر دیکھے کہ سمندر کے کنارے ایک سیب کا درخت لگا ہوا ہے، اس کے مالک کو تلاش کیا، مالک سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں بھوک کی شدت میں تھا، آپ کے سیب کے درخت سے ایک سیب گر کر نیچے کی طرف، سمندر کے نیچے کی طرف جا رہا تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا، لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ ایک سیب کی کیا حیثیت ہے، ایک سیب کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اتنی دور مالک کو تلاش کر کے سیب کی معافی کرانے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا، اگر میں یہاں بخشش نہیں کرایا، کل وہاں مجھے دینا ہوگا، یہاں بخشش نہیں کرایا، کل وہاں مجھے دینا ہوگا۔ جو سیب کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں معاف کروں گا ایک شرط پر، کیا شرط؟ کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو گے، میری بیٹی سے شادی کرو گے، اور بیٹی کیسی؟ آنکھ سے اندھی ہے، میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ اور پیر سے اپاہج ہے، ایسی بیٹی سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ ابھی یہ کیا کرتے؟ انہوں نے سیب معاف کرانی ہے، خوف خدا، اللہ کا ڈر کیسے غالب ہے ان کے دل میں، انہوں نے کہا اگر یہاں اس نے معاف نہیں کیا، کل وہاں ضرور مجھے دینا ہوگا۔ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ ہاں، کھا لیے کیا ہو، ایک ٹی سیب تھا، ایک ٹی آم تھا، ایک ٹی پجڑو تھا، دل میں خیال نہیں رہتا۔ وہ اللہ والے دل میں یہ خیال، خوف خدا، خشیت الہی اتنی کوٹ کر بھری ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ بیٹی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، لنگڑی ہے، لولی ہے، اپاہج ہے، آنکھ سے اندھی، کان سے بہری، زبان سے گونگی، شادی کرنے کی حامی بھر لی، ٹھیک ہے شادی کر لوں گا، آپ بس مجھے معاف کر دیں۔
شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، جب بیوی کے پاس جاتے ہیں دیکھتے ہیں بیوی بہت خوبصورت ہے، اور سلام کے سلام کا جواب بھی آیا، آنکھ سے دیکھتی بھی ہے، آنکھ اچھا، کان اچھا، زبان بھی اچھی ہے، ہاتھ پیر صحیح سالم ہے، یہ چونک کر واپس آ جاتے ہیں سسر کے پاس اور کہتے ہیں آپ نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا، آپ نے تو بتایا تھا کہ اس طرح کی عیب دار لڑکی ہے اور یہ تو ماشاءاللہ خوبصورت ہے، صحیح سالم ہے، تندرست ہے۔ تو وہ مالک نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، میری ایک ہی بیٹی ہے۔ تو پھر یہ لڑکی کون ہے؟ نہ یہی میری بیٹی ہے، نہ آپ نے تو عیب دار بتایا تھا، نہ میں عیب دار اس لیے بتایا تھا، میں نے کہا تھا میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھی نہیں ہے، میں نے کہا تھا کان سے بہری ہے، کان سے کوئی غلط چیز سنی نہیں ہے، میں نے کہا تھا زبان سے گونگی ہے، زبان سے غلط بات وہ اب تک نکالی نہیں ہے، اور ہاتھ پیر صحیح، ہاتھ پیر اپاہج ہے، میں نے کہا تھا، اس لیے کہا تھا کہ اس نے ہاتھ سے نہ کوئی غلط کام کیا ہے، نہ پیر کو غلط کام کی طرف آگے بڑھایا ہے، بہت پاک باز نیک خاتون میری بیٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی اتنی پاک باز ہے، نیک ہے، آپ کسی اور اللہ والے سے، کسی اللہ کے برگزیدہ بندے سے شادی کراتے، مجھ سے کیوں کرایا؟ انہوں نے کہا میں نے تجھ سے اس لیے کرایا کہ تیرے دل میں خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، تو ایک سیب معاف کرانے کی وجہ سے اتنی دور چل کر آیا، کہیں کل آخرت میں مجھے حساب دینا نہ پڑے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت الہی ہوگی وہ میرے بیٹی کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا، میرے بیٹی کے حقوق کی پامالی نہیں کرے گا، ہر حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے، اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، لہٰذا وہ میری بیٹی کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اسے خوش رکھے گا۔ یہ سوچ کر میں نے تمہارے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کرایا ہے۔ دیکھیں اللہ کے خوف اور خشیت الہی کی وجہ سے اللہ نے ان کا راستہ کتنا آسان کر دیا ہے۔ آج ہمارے دل میں خوف خدا، خشیت الہی نہیں رہی، ہم ذرا ذرا سے کام کا بہانہ، ذرا ذرا سا مشغولیت کا بہانہ کر کے نہ جانے کتنے گناہ کر لیتے ہیں۔